ہم نے 3-4 ہفتے پہلے ایک بات کہی تھی. یہ مضمون ذرا پہلا والا ہے، میں جلدی سے بتا دوں. ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. جی. اور پھر میں نے اضافہ یہ کیا تھا، وہ قرآن کی آیات سے پڑھنے کے بعد ہی کیا تھا، میں نے حوالے نہیں دیے تھے لیکن زبانی کہہ دیا تھا کہ ہمارا اس کے بعد ایک اور فرض ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ. تو لاسٹ ویک میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا. اس طریقے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو جو ہے وہ بڑی سویلائزڈ اور شیریں ہونی چاہیے. جھگڑا اور لڑائی کی شکل نہیں ہونی چاہیے، نفرت کی نہیں ہونی چاہیے. اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، جن کو آپ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر. ہمارا سب سے پہلے تو واسطہ اپنی سوسائٹی سے ہے نا، اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. غیر مسلم کے پاس تو ہم جاتے بھی نہیں ہیں، پہلے سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سنے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر اس سے بیٹھ کے گفتگو کریں تو وہ بھی سنے گا. وہ مانے یا نہ مانے یہ تو اس کی بات ہے، آپ کا فرض تو ادا ہوگا. بہرحال تو میں نے اس کے لیے ابھی 3 آیتیں آپ لوگوں کو کہتے مطالعہ کر لیجیے گا، جس میں سورہ النحل کی آیت نمبر 125 ہے، اور 17 کی 53 اور 41 کی 33 اور 34. اسے ضرور دیکھ لیجیے گا. میں ان تینوں چاروں آیتوں کا لب لباب بیان کرتا ہوں اور آپ سے گفتگو کروں گا. لب لباب یہ ہے ان تمام آیات کا کہ ادعو الی سبیل اللہ ربک بالحکمہ. سورہ النحل کا آخری حصہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ جب تم دعوت دو اللہ کی طرف، جب قرآن کی بات سنا رہے ہو تو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ طریقہ تک بتاتے ہیں کہ تم کس طرح قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس سے زیادہ اور کیا تفصیل چاہیے قرآن کے اندر. ان آیات کو دیکھ لیجیے، میں صرف لب لبا بیان کر رہا ہوں کہ تم جب رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو حکمت اور نصیحت کے ساتھ دعوت دو. ہم حکمت کسے کہتے ہیں؟ جب وہ حکیم والی حکمت ہے کہ اس کے لیے کوئی نسخہ اس کے ہاتھ میں دو یا معجون کھلاؤ، ایسا نہیں ہے. حکمت سے مراد دلائل اور براہین. کوئی کہے یہ دلائل اور براہین کیا ہوتا، لکھ لے. برہان سنگل ورڈ ہے، براہین اس کی جمع ہے. برہان کے معنی ہیں ریزن، پروف. جب بات کر رہے ہوں تو ایک تو یہ کہ آپ دلیل دیں اس کو، اور اس کے بعد پروف دیں کہ دیکھو یہ پروف ہے. اس کے ساتھ بحث نہ کریں. حکمت سے مراد دلائل بھی دیں اور برہان یعنی اس کو پروف بھی دیں کہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کا پروف یہ ہے. اور نصیحت سے مراد جو ہے کہ اس میں نصیحت بھی کرنی ہے تو آپ اس کو مشفقانہ انداز میں تذکیر و تنبیہ کریں. یعنی آپ کی زبان میں شیرینی ہونی چاہیے، اور آپ کی زبان میں جو ہے وہ دلیلیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں پروف ہونا چاہیے، اور شیرینی ہونا چاہیے، مشفقانہ ہونا چاہیے، محبت و پیار ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے.
حکمت اور دلائل. تو دعوت دینے میں یہی دو چیزیں اصول کام آتے ہیں. اس گفتگو کے بعد کوئی سوال ہے تو کر لیں تاکہ میں اس کا اختتام کر دوں. ایک کوشچن ہے پلیز. دلائل کے مطلب کیا ہوئے؟ انگریزی میں تو اس کو آرگومنٹ کہتے ہیں. ریزن. لیکن آرگومنٹ کے اندر تھوڑا سا جو نگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو دلیل کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز جو بنی ہوئی ہے یہ درحقیقت پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے اور اندر اس کے گلو ہے. اوکے تھینک یو. تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو پرٹ کیسے کہتے ہیں, پرٹ لکھا ہے اس میں, پرٹ, وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ بات ہے. میرے خیال میں ریفرنسز ہونا چاہیے نا, اگر ہم قرآن کی بات پہنچا رہے ہیں آگے تو قرآن کے ریفرنسز ہوں. اصل میں کیا ہے, ہمارے یہاں جب گفتگو ہوتی ہے چاہے وہ گھر والوں سے ہو باہر والوں سے ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو پہلے اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں, ہم بس وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. وہاں جہاں آپ نے سوچا میں زیادہ جانتا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بس سمجھیے یہاں نگیٹیوٹی شروع ہو گئی اور آپ کی بات جو ہے وہ پیار محبت سے اور نصیحت سے اور پروف سے نہیں جا رہی. ایروگینٹ کہتے ہیں اس کو. تو آپ کو ایروگینٹ ہونا نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ نہیں, تمہیں ایروگینٹ نہیں ہونا. جب اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤ تو اس کے اندر شیرینی ہونی چاہیے, اس کے اندر دوستی ہونی چاہیے اور اس کے اندر پروف ساتھ ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے دو ہی لفظ حکمت لفظ استعمال کیا ہے اور نصیحت کا کہ نصیحت تمہیں کس طرح کرنی. یہ بعض وقت بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, بعض وقت آسان ہو جاتا ہے. مشکل جب ہی ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو ایروگینٹ سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں. میں جناب 30 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں. بس وہاں آپ نے جو ہے اسٹاپ لگا دیا, دیوار کھڑی کر دی. پھر آپ سامنے والا کتنے ہی پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو, اس سے ڈر کے مارے پھر آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا, نہ آپ کے پروف سنے گا, اس کے کان بند ہو گئے. پھر اب گھر کے اندر آپ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں. مان لیجیے کہ آپ کی بیٹی جو ہے آپ کا کہنا نہیں مانتی, وہ جو ہے وہ انگریزی لباس کے اندر آدھے جسم کو ڈھک کے باہر نکلتی اور آپ کو کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. آپ اسے اگر باپ کی حیثیت سے ڈانٹیں گے تو وہ یس یس کر دے گی. اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں جا کے کہے گی this old man has no knowledge at all, he's very backward person. وہ آپ کو بیکورڈ کہے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے منہ اتر گئے. یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں جو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, یا امریکہ میں رہ رہے ہیں, یا یورپ میں رہ رہے ہیں. اب بڑی مشکل ہو گئی کہ لڑکی کو یہ سمجھانا ہے کہ نہیں, اپنے پورے جسم کو ڈھک کے نکلو, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے ذہن میں جو ہے کہ یہ بڑے میاں بہت بیکورڈ ہیں, یہ اس کے ذہن سے کیسے نکلے گا. یہاں آپ کو سوچ سمجھ کی ضرورت ہے, حکمت کی ضرورت ہے. نصیحت کرنے کے لیے بڑی حکمت چاہیے. سب کے انڈیویجول کیسز ہیں, وہاں سوچیں. اور قرآن کی بات جب پہنچا سکو جو قرآن پڑھا ہوگا. ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے, ہم نے تو وہ سنایا مولوی کی بات سے. بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو ہے لباس جو ہے غیر مسلم ہے اور اس کو تم نہیں پہنو, یہ بری بات ہے. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن.
قرآن ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل دیتا ہے کہ تمہیں لباس کس طرح پہننا ہے، مرد اور دونوں کو. اگر ہم پہلے سے وہ سمجھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، پھر ہم پریزنٹ بھی اپنے آپ کو اسی طرح کریں اور اس کے بعد کہ ان سے بیٹے دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، ہم مسلمان ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں، اب تم خود سوچ لو، تمہارا چوائس ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم حکم دیتے ہیں، حکم چلتا نہیں ہے. واٹس رانگ مام if I have a boyfriend؟ مم کو تو اس کے والدین نے الف لام میم سے الناس تک کسی مولوی سے پڑھوایا تھا اور وہ کہتی ہے میں نے قرآن پڑھا ہے. اب وہ کیسے سر جواب دے کے مم واٹس رانگ ٹو ہیو اے بوائے فرینڈ، اب وہ کہاں سے لائے؟ سوچنے والی بات. تو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تم قرآن کو خود تو سمجھو پہلے، اور جب سمجھ چکو تو اس کو جب تم عمل کرو گے تو تم لوگ دنیا دیکھے گی تم لوگ قرآن پہ عمل کر رہے ہو. تمہاری اپنی زندگی خود مصلح ہوگی، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد جب منہ کھولو تو پیار محبت سے نصیحت کرو. اس کو آرگومنٹ ہو تو اس کو ٹھیک ہے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا چوز کرنا ہے، شادی کرنی ہے یا بوائے فرینڈ رکھنا. بہت واقعات ہوئے ہیں، خاص طور سے میں تو چونکہ انگلینڈ میں رہا ہوں، امریکہ میں نہیں رہا ہوں، میں خالی وزٹ ہی کیے، تو انگلینڈ میں اتنے عرصے سے بہت میں نے قصے دیکھے، بہت. وہ فیملی کے اندر بہت ڈسٹربنس دیکھا، فیملی میں بہت لڑائیاں دیکھی. تو ہمیں جو نتیجہ تمام گفتگو کا یہ نکلا کہ ہمیں خود قرآن کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، عمل کر کے اپنے آپ کو ایک پریزنٹیشن کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کو نصیحت کریں تو اس کے اندر پیار محبت اور شیریں زبان ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت بہت شکریہ سننے کا. بہت شکریہ آپ کے. افلا يتدبرون القرآن